بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. ابھی سورہ منافقین نماز میں پڑھی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچتے ہیں اور آپ کے صحابہ تو مدینہ طیبہ کے اندر کچھ لوگ منافق تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے اندر سے. ایک غزوے کے اندر غزوہ مریسی ہے جس کو غزوہ بنی مستلق کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں شریک تھے. اس میں کچھ انصار بھی تھے, کچھ مہاجرین بھی تھے. کچھ پانی کے مسئلے میں انصار اور مہاجرین میں کچھ تو میں ہو گئی اور آپس میں جھگڑا ہو گیا. تو مہاجر نے یا المہاجر اور انصار نے یا الانصار پکارا کہ انصاریوں اور مہاجروں نے آپس میں پتہ چلا کہ بڑا خطرہ تھا اس بات کا کہیں لڑائی نہ ہو جائے. اس جنگ کے اندر ایک منافق جو ہے سردار جو منافقوں کا تھا وہ بھی شریک تھا. اس نے ایک بہت غلط بات کہی. غلط بات یہ کی کہ ہم نے ان کو پناہ دی, مدینہ میں رہنے کی جگہ دی, اور آج ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. یعنی ہم نے نصرت کی اور ہم عزت والے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ آبادی, ہمارا وطن ہے, ہم یہاں کے رہنے والے باشندے ہیں. ہمارے پاس مکان, جائیداد, پراپرٹی, مال دولت سب ہے جو ہمارے پاس عزت کی چیز ہے. ہم نے ان کو یہاں عزت دی, ان کو پناہ دی, اور آج صورتحال یہ. لہذا آپ ایسا کرو, جب غزوے سے ہم واپس جائیں گے, میں بہت مختصر واقعہ سمجھا رہا ہوں. یہ غزوے سے جہاد سے جب واپس جائیں گے تو دو کام کریں گے. ایک تو رسول اللہ کے پاس جو رہتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, ان کا ہم خرچہ بند کر دیں گے. ہم خرچہ نہیں دیں گے تاکہ رسول اللہ کے پاس رہنے والے لوگ بھاگ جائیں اور رفو چکر ہو جائیں. کیونکہ کھانے پینے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں, حضور کے پاس آتے ہیں, تو ایسا کرو خرچہ ہی بند کرو. دوسری بات اس نے یہ کہی اس خبیث انسان نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے یہ عزت دار نہیں ہیں, ہم لوگ عزت دار ہیں. لہذا ہم باعزت ہیں, ہم ذلت والوں کو مدینہ سے باہر کر دیں گے, جلا وطن کر دیں گے, یہاں سے بھگا دیں گے. بہرحال یہ بات اس نے اپنی میٹنگ میں کہی تھی, اپنے حواریوں سے اور اپنے منافقین جو ساتھی تھے ان سے کہی. اس میں ایک کم عمر صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا, جیسے منافقین کو, تو اس نے کہا میں نے کچھ کہا ہی نہیں. تو وہ صحابی کی گویا کہ ایک تکذیب ہو رہی تھی اور ان کی سچائی پہ داغ لگ رہا تھا, تو بہت غمزدہ ہو گئے وہ صحابی کہ وہ آدمی تو انکار کر رہا جس نے یہ بات کہی تھی. تو بہرحال اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ پوری صورت نازل ہو گئی. اب اس صورت کے اندر یہ بات ہے کہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن حقیقت میں پیغمبر. آپ یاد رکھیے یہ منافقین جھوٹے ہیں. اور دو باتیں جن لوگوں نے جو کہا تھا اس نے, تو اللہ تعالیٰ اس کو نقل کیا. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا, رسول اللہ کے پاس رہنے والوں پر خرچہ بند کرو تاکہ یہ وہاں سے بھاگ جائیں. تو اللہ نے جواب دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. خزانوں کا مالک اللہ ہے اور یہ منافقین جانتے بھی نہیں, سمجھتے بھی نہیں. سارے خزانوں کا مالک اللہ. اللہ خزانہ کھول دے گا اور رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں کی مدد ہو جائے گی. یہ بات کا اللہ نے جواب دیا. دوسری بات اس نے یہ کہا تھا يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. کہ ہم جب واپس جائیں گے تو مدینہ سے ہم بے عزت لوگوں کو, جو ذلیل لوگ ہیں, ان کو باہر کر دیں گے. اس نے کیا مراد دیا تھا ذلیل لوگ؟ نعوذ باللہ
اس نے رسول اللہ اور ان کے ماننے والے صحابہ ابو بکر عمر عثمان، تو اللہ نے پھر اس کا ببار دہل اور بہت زوردار انداز میں اللہ نے جواب دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا عزت کا مالک تو میں ہوں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ ساری عزت کا مالک اللہ ہے، اللہ جس کو چاہے گا عزت دے گا، اور ہم نے مومنین کو عزت دی، محمد الرسول اللہ کو عزت دی، اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا عزت، یہ منافقین سمجھتے ہیں عزت کسے کہتے ہیں۔ عزت ان کے دماغ میں یہ کہ ہمارا مکان یہاں ہے، ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد ہے، ہم بہت بڑے مال کے مالک ہیں اس لیے عزت والے ہیں۔ یاد رکھیے عزت اس سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیں گے وہ ایمان کی اور اخلاق کے کردار سے عزت انسان کو ملتی ہے۔ لہذا نصرت اور ہجرت، ایک آدمی ہجرت کر کے آپ کے علاقے میں آیا، اب آپ کی ذمہ داری کی نصرت کریں، یہ شرعی طور پر ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں، ارے بھیا یہ فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، کیا ضرورت ان کا؟ نہیں، ہمارے ذمہ نصرت اور اس کے ذمہ ہجرت۔ تو ہجرت نصرت سے اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وآووا ونصروا اولئک هم حقا، اللہ نے فرمایا جنہوں نے ہجرت کیا اور جنہوں نے مدد کیا، دونوں اللہ فرماتے ہیں پکے مسلمان ہیں، پکے مسلمان۔ اس لیے ایک آدمی اپنا علاقہ وطن چھوڑ کر آپ کے وطن میں آ گیا تو آپ کی ذمہ داری کہ آپ کیا کریں، نصرت۔ یہ ضرور تھوڑا کہ آپ مال ہی دیں، آپ جان سے، طاقت سے، وقت سے بھی آپ، اور آپ ہی کا فائدہ ہے۔ الحمدللہ ابھی آج رات میں دیکھیے چند لوگ آئے یہاں پہ، باقاعدہ 12 بجے رات میں آئے اور انہوں نے عبادت کی، دعا میں شریک رہے، پھر اس کے بعد سحری سے تقریباً 3:30 پونے 4 بجے واپس گئے۔ تو اب محلے میں جو رہنے والے حضرات کم سے کم طاق راتوں میں آ کر کے اس کو آباد کریں، اس مسجد کو آباد کریں اور عبادت کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے یہاں پر۔ آپ کی ذمہ داری کہ آپ نصرت کریں، ہماری ذمہ داری تو ہم چلے آئے، ہم تو ہجرت کر کے چلے آئے، اپنا ہجرت کیا ہے 70 78 90 کلومیٹر چھوڑ کے چلے آئے، آپ اپنا چند قدم گھر سے چھوڑ کر نہیں آ سکتے؟ تو طے کریں، انشاءاللہ نیت کریں، جیسے آپ لوگ فجر میں آئیں ویسے ہر نمازوں میں حتی الامکان آنے کی کوشش کریں اور طاق راتوں میں عبادت کریں گے نا انشاءاللہ، آپ کا کام ہے، فائدہ آپ ہی کو پہنچے گا۔ اور اگر آپ یہ سوچیں ہمارا خرچہ بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ جاری کر دے گا۔ ہم تو کہتے بھی رہتے ہیں بیٹھ جائیں گے خرچہ آئے گا، سب آئے گا، افطاری بھی سحری سب انتظام ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو کھڑا کرتا ہے، نصرت اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کراتے ہیں۔ تو نصرت اور ہجرت دو ہی چیزیں اسلام میں ہیں، یا تو ہجرت کرے آدمی وطن چھوڑے اللہ کے لیے، یا سامنے والا کیا کرے نصرت، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ سمجھ رہے بات کے لیے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نصرت میں بھی اور ہجرت میں بھی۔ جذبہ ہونا چاہیے، خیر کا جذبہ ہونا چاہیے، اپنے اندر بھلائی جذبہ ہونا چاہیے، اور کبھی مال خرچ کرنے سے، وقت لگانے سے کبھی وہ چیز ضائع نہیں ہوتی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس وہ تو سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی رہے گا۔ جوانی، قوت، صحت، جو بھی اللہ کے پاس بھیج دو، یہ نہیں کہ صرف وہ مال ہی بھیجو گے تو پہنچے گا، اپنی جوانی کی عبادت بھیجو، اب یہی تو عمر ہے کرنے کا، ورنہ بوڑھے لوگوں کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں جاؤ کھانسیے آپ، باقی کسی کام کا نہیں ہے۔ جب پریشان ہو جاتے ہیں گھر والے تو اس بڈھے کو لا کر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھاتے ہیں، جائیے یہاں پر دماغ چاٹ رکھا جب مسجد میں بیٹھی، ارے اپنی جوانی لگاؤ، اپنی صحت و قوت لگاؤ، تب نہ سمجھ میں آئے گا۔ 11 مہینہ 20 دن تو ادھر لگایا، چلیے بہرحال نہیں بیٹھ سکے، ہم لوگ 10 آدمی ہو گئے ہیں، اللہ کا تعالیٰ قبول فرمایا بیٹھنے کو، اور آپ حضرات رات کی طاق راتوں میں آئیے اور عبادت کریے، پھر دعا ہو جائے۔ آج دیکھیے 3 بجے دعا ہوئی، ایسے 12 بجے بھی عشاء بعد بھی دعا ہوئی تھی، 3 بجے بھی دعا، یہ سب دعاؤں کا وقت ہے۔ اپنی خلاصی جہنم سے کروا لیجئے، مغفرت کروا لیجئے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر وہ سب سے کامیاب انسان ہو۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو ہجرت اور نصرت کے برکات اور ثمرات نصیب فرمائے، اور ہم سب کو خیرخواہی، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے جذبے کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔